یا ایھا النبی، اے نبی۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا، آج تک کتنی تفسیریں لکھی گئی، ہر کسی نے اس کا ترجمہ اردو سے عربی سے اردو میں کیا تو یہ کر دیا کہ یا ایھا کا معنی ہے اے، اور نبی کا معنی ہے نبی۔ حالانکہ نبی تو عربی لفظ کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بڑے بڑے محدثین گزرے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کنز الایمان میں اس کا پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پاک و ہند کے اندر فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے بھی نبی کا معنی نبی لکھا۔ اشرف علی تھانوی جو کہ ان کا طبقہ ہے انہوں نے بھی ترجمے کیے، سب نے نبی کا معنی نبی ہی لکھا۔ لیکن سوال اٹھایا گیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی برگاہ میں کہ سب لوگ نبی کا معنی نبی ہی لکھتے ہیں، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بتایا اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، غیب تو اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ادھر اگر ہم یہ مان لیں کہ غیب کی خبریں دینے والے، تو ہر کسی نے اس کے ترجمے کرتے رہے، وہ کتابیں لکھتے رہے، لیکن کسی نے نبی لفظ کا ترجمہ نہیں کیا۔ اگر وہ نبی لفظ کا ترجمہ کرتے تو پھر ان کے جو عقیدے کا شیش محل تھا وہ گر جاتا۔ اسی لیے ایھا النبی کا ترجمہ امام احمد رضا خان نے کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اعتراض اٹھایا گیا نہیں غیب کی خبریں دینے والا یہ ترجمہ کرنا غلط ہے، اصل ترجمہ بنے گا خبریں دینے والا، صرف خبریں دینے والا یہ ترجمہ بنے گا۔ تو سوال اٹھایا گیا اگر صرف خبریں دینے والا نبی ہوتا ہے تو خبریں تو ٹی وی بھی دیتا ہے، میڈیا بھی دیتا ہے، ریڈیو بھی دیتے ہیں، اخبار بھی دیتے ہیں۔ اگر سب خبریں دینے والے نبی کہلاتے تو سارے میڈیا والے نبی کہلاتے، سارے اخبار والے نبی کہلاتے، سارے ریڈیو والے نبی کہلاتے، یہ بھی نہیں نبی کہلاتے۔ کیوں؟ فرمایا اگر یہ بات مان بھی لو تو اس میں بھی فرق ہے، یہ تمام ذرائع، یہ ریڈیو، یہ ٹی وی، یہ اخبار زمین پر بیٹھ کے زمین کی خبریں دیتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو زمین کے بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہے۔ فرق کیا نظر آیا؟ نبی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں دیتا ہے۔ اب المنجد شریف یہ لغویات کی بلند پایہ کتاب ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا جس پر 9 دیوبندیوں کے دستخط موجود ہیں۔ انہوں نے اس میں ترجمہ کیا نباؤن سے نکلا ہے، نبی نباؤن سے نکلا، اور نباؤن کا مطلب ہے خبر والا، نبی کا مطلب ہے خبر غیب کی پیشن گوئیاں کرنے والا۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے قرآن ہی پڑھوں گا اس پر، لیکن یہاں پر ایک مزے کی بات، خبر والا اس کی 2 صورتیں ہیں، بھئی خبر دینے والے ہیں نبی یا خبر لینے والے ہیں نبی، 2 صورتیں ہیں۔ اگر کہو خبر دینے والے ہیں تو ایسی خبر دینے والے ہیں، اٹھاؤ مشکوٰۃ شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کے کسی بھی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ مقصود یہ ہے کہ سمجھ آنا آ رہی ہے سمجھ کہ جتنی آسمان کے تارے ہیں آپ کے کسی بھی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تو آپ ایک جیسا انسان ہوں، میں تو صرف قرآن دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا پتا آسمانوں کی پر تاروں کی تعداد کتنی ہے، مجھے کیا پتا میرے امتی قیامت تک کتنے آئیں گے، اور پھر مجھے کیا پتا کہ کس امتی نے کتنی کتنی نیکیاں کر رکھی ہیں اور کون کون کس وقت پر کیا کیا نیکی کرتا ہے۔ یہ تو کرامن کاتبین بھی بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کچھ لکھ رکھا ہے اس کے بارے میں، ہے بھائی؟ حضور نے یہ نہیں کہا، اور سوال یہ بھی دیکھیے گا عائشہ بھی سوال کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا بھائی نبی کریم تو صرف دین بتانے کے لیے آئے ہیں، ان کو کیا پتا آسمانوں کی تاروں کی تعداد کتنی ہے، نہ حضور نے فرمایا اے عائشہ تو صدیقہ جتنے آسمان کے تارے ہیں تم تو ساری امتیوں کی بات کرتی ہو، اس وقت جو میری امتی حاضر ہے ان میں عمر بن خطاب کی جو نیکیاں ہیں وہ ان تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ آئیے بھائی؟
تاروں سے بھی زیادہ ہے، اور کوئی تب ہی یہ کہہ سکتا ہے جب تاروں کی تعداد بھی معلوم ہو، امتیوں کی تعداد بھی معلوم ہو، قیامت تک کتنے امتی آئیں گے، کون کون کیسے کیسے عمل کرے گا، یہ معلوم ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، تو حضور خبر دینے والے ہیں تو کیسی کمال خبر دینے والے ہیں، اور کیا حضور خبر لینے والے ہیں۔ اٹھائیے مشکات شریف، اٹھائیے جامع ترمذی، اٹھائیے اشرف تھانوی دیوبندیوں کے امام، ان کی کتاب نشر الطیب، حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس والدین کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اپنے والدین کی خبر لیں گے، جنت ساتھ لے کے جائیں گے۔ جن کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، جنت ساتھ لے کے جائے گا، قیامت دن خبر لے گا، جنت ساتھ لے کے جائے گا۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ، جن کے 2 بچے ہوئے وہ جنت لے کے جائیں گے، اپنے والدین کی قیامت کے دن خبر لیں گے، جن کا ایک ہوا وہ بھی خبر لے گا، یا رسول اللہ، جن کا کوئی نہ ہوا ان کا خبر کون لینے والا ہے؟ حضور نے فرمایا، اے عائشہ سن لو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن کا کوئی خبر لینے والا نہیں، ان کا میں محمد خبر لینے والا ہوں۔ اے بھی حدیث سن رہے ہیں نا، حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث، قرآن اور حدیث سننے کی عادت ڈالیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ مجھ سے جب سنیں گے، آپ کا بیٹا ہوں، جب سنیں گے قرآن و حدیث سنیں گے۔ حضور خبر دینے والے اور ایسی باکمال خبر دینے والے۔ آج ایک تحریر میری آنکھوں سے گزری، تحریر میں پڑھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا ہم ان کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ ایک عالم گزرا، قاسم نانوتوی، اس نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھتا ہے کہ نبی کا علم جو ہے وسیع نہیں ہے، اس کا جو دلیل نہیں ہے قرآن سے۔ ہاں شیطان کا علم بہت ہے۔ جناب کتنا علم ہے؟ اتنا علم ہے کہ شیطان کو پتہ ہے کس غار میں کون عبادت کر رہا ہے، شیطان کو پتہ ہے کون کس جگہ پہ تقریر کر رہا ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ اس مجمع میں کون متقی زیادہ ہے، اس کو گمراہ کرنا ہے۔ شیطان دلوں کے حال جانتا ہے، شیطان جانتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خیالات کو بھٹکانا ہے، فلاں جگہ پہ تنہا بیٹھا ہے، اس کو بھٹکانا ہے۔ شیطان کا علم جو ہے قرآن سے ثابت ہے کہ ہر جگہ کا علم رکھتا ہے، زمین کے چپے چپے کا علم شیطان رکھتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ شیطان یہ علم رکھتا ہے، اس نے یہ لکھ دیا اور کہتا ہے جو ملک الموت ہے، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے اسرائیل، وہ بھی اس کو بھی اللہ نے علم دیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے میں نے کس کی روح کس جگہ پہ قبض کرنی ہے، وہ جانتا ہے کون کب مرے گا، وہ بھی علم غیب رکھتا ہے، شیطان بھی علم غیب رکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پرے کا علم نہیں۔ گل سمجھ ہی نہیں آئی؟ نبی کو دیوار کے پرے کا علم نہیں، اور شیطان کو پتا ہے کہ کون کس جگہ پہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہاں سے تو نے سیکھ لیا یہ عقیدہ، کہاں سے تو نے بات سیکھی کہ اللہ اکبر شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، بجلی لگی ہوئی، جو اللہ کا دشمن ہے، توجہ کرو، بجلی چھوڑو، اگر جو اللہ کا دشمن ہے اللہ نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا، جو اللہ کا دشمن ہے اللہ نے اس کو زمین کے چپے چپے کا علم دیا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے اللہ نے اسے اتنا علم نہیں دیا کہ دیوار کے پرے کیا ہے۔ میں نے کہتا ہوں تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا، سورۃ آل عمران پڑھی ہوتی، آیت نمبر 179 پڑھی ہوتی، اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں غیب کا عالم ہوں، میری یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے کو میں علم غیب عطا کر دوں، میں تو اپنے مجتبی رسولوں کو عطا کر دیتا ہوں۔ سورۃ آل عمران، بے شک یہ آیتیں لکھ لو، آیت نمبر لکھ لو، جا کے قرآن ہر گھر میں ہے، جا کے کبھی ان سی بٹی اتار کر یہ دیکھ لینا، رب کعبہ کی قسم اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے مجتبی رسولوں کو عطا کر دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں مجتبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں تفسیریں اٹھا، آج سے قیامت تک جتنی تفسیریں لکھی جائیں گی سب اٹھا کے دیکھ لے، ہر محدث نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس سے مراد مجتبی رسول محمد رسول اللہ ہے۔ بھائی چلو اگر محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کوئی اور مان لے،
1,24,000 में कौन गुजरे हैं जो अल्लाह के मुजतबा नहीं है, सब अल्लाह के चुने हुए हैं, और बाकी को छोड़ न छोड़ मेरे नबी का नाम ही है मुजतबा। समझ आइए भाई, मैं कहता हूं तूने कुरान नहीं पढ़ा, अगर कुरान पढ़ा होता तूने सूरत जिन पढ़ी होती, आयत नंबर 27 पढ़ी होती। अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा बिर्रसूल। अल्लाह फरमाता है मैं गैब का आलिम हूं, लोगों सुन लो, मैं गैब का आलिम हूं, हर ऐरे गैरे को मैं गैब अता नहीं करता, अपने मुर्तज़ा रसूलों को अता कर देता हूं, अपने मुर्तज़ा रसूलों को अता कर देता हूं। मैं कहता हूं मुझे बताएं क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मुर्तज़ा है कि नहीं है, अल्लाह की पसंदीदा है कि नहीं है? अगर अल्लाह के पसंदीदा रसूल हैं फिर मानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा अल्लाह ने गैब अता फरमाया है। समझ आइए भाई, मैं कुरान पढ़ रहा हूं ना, मैंने कोई मौलवी की बात तो नहीं की ना, अल्लाह का कुरान है, सूरत जिन है आयत नंबर 27 है, बेशक जिसकी तफसीर उठा के देख लो, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अता कर दिया है मुर्तज़ा रसूलों को। मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, काश तू कुरान को सिर्फ शिर्क और तौहीद की आयतों से बच के तूने कुरान पढ़ा होता, रब्बे काबा की कसम तूने सूरत तकवीर पढ़ी होती, आयत नंबर 24 पढ़ी होती। अल्लाह फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, और ये गैब बताने में कंजूस नहीं। मैंने मुजफ्फरगढ़ के पास एक गांव है, वहां पे खिताब किया, वहां एक बंदा कहने लगा रिजवी साहब ये जो वमा होवा की ज़मीर है ना, ये तो अल्लाह की तरफ राजी है। यानी तर्जमा हमने ये किया सुनियों ने कि नबी गैब बताने में कंजूस नहीं। वो कहते हैं नहीं जी अल्लाह गैब बताने में कंजूस नहीं। मैंने कहा चल तेरी बात मान ली, अल्लाह गैब बताने में कंजूस नहीं, होवा की जो ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ राजी है, मान लेते हैं, ठीक है जी, अल्लाह गैब बताने में कंजूस नहीं। मैंने उसे कह दिया चल तेरी बात मान ली, तू बता कि अल्लाह ने गैब किसको बताए हैं? लाल मस्जिद वालों को बताए हैं, तबलीग के मौलवियों को बताए हैं, मस्जिदों के मौलवियों को बताए हैं, किसको बताए हैं? आवाज आती है वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसलिही मन यशा। हमने गैब बताए हैं तो मुर्तज़ा और मुज्तबा रसूलों को बताए हैं। मैंने कहा फिर भी तेरी बात गलत है, हमारा अकीदा सच्चा कि अल्लाह ने नबियों को गैब बताए हैं। अल्लाह अकबर, को कितना बताया? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हाय हाय हाय, ये काश ये आयत करीमा कोई समझ ले से। वअल्लमका, ऐ नबी हमने सिखा दिए, मालम तकुन तालम, मालम तकुन तालम, थोड़ा बड़ा नहीं, मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ सुने नबी तुझ पे अल्लाह का फजल अजीम हुआ है, तुझ पे अल्लाह का फजल करीम हुआ है, तुझ पे अल्लाह का फजल अजीम हुआ है, फजल अकबर हुआ है। ऐ मेरे अल्लाह कौन सा? फरमाया अल्लमका मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सुने अल्लाह का तुझ पे फजल अजीम हुआ कि अल्लाह ने तुझे वो सारे इल्म बता दिए जो जो तू पहले नहीं जानता था। मालम तकुन तालम, इस माँ के अमूम में ना इतनी वसअत है कि कोई हद नहीं है। इसकी माँ के जो वसअत है ना, वो इस इल्म की इतनी वसअत है कि इसकी कोई हद नहीं है, इसकी तखसीस कोई पेश नहीं कर सकता। इस माँ का अमूम हमेशा के लिए आम है। अल्लाह अकबर। तो मालम तकुन तालम, कितना इल्म दिया भाई, सब कुछ इल्म दे दिया। कुछ ने कहा आयशा पे तोहमत लगी तो हुजूर को पता ही नहीं था, हुजूर ने सवाल करने शुरू कर दिए, हाँ भाई दस मेरी बीवी तो तोहमत लगी, इन बारे तो उनके ख्याल है, हाँ भाई तू दस। है जी, मैं आका जालिमा तो समझे ही नहीं, बुखारी ने हदीस चाह के तो पेश कर देना तो कुरान समझे ही नहीं ना, हदीस समझिए। अल्लाह अकबर। आखिर मायशा तो मत लगी जी, तो हजूर पता ही कौन गया। मैं कहा अल्लाह अकबर, हजूर सवाल जवाब कीते इस वास्ते कीते भी कल तुहाडे ते कोई तोमत लाए, तुहाडे खानदान तोमत लाए ते पहले बंदे ने पुत्र बने हो, बह के कुछ सुनने हो, कुछ समझने हो, कुछ फैसले करने वास्ते कोई तरीका होना है। हजूर आखना नहीं मैं नबी है, मैं जानना भाई जो कुछ है ये मैं जानना है। फिर कुरान नाज़िल हो गया। मैं कहा हजूर सवाल जवाब इस वजह कीते, अगर हजूर के सवाल करने से ये ज़ाहिर होता है कि नबी के पास गैब नहीं है तो तुम खुदा को क्या कहोगे? अल्लाह ने कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा सूरह तौहा में, ऐ मूसा बता तेरे हाथ में क्या है। अब अल्लाह का सवाल करना कुछ जहल उठ गए नहीं, अल्लाह को गैब भी कौन नहीं, अल्लाह तब पूछ रहा है। भाई अल्लाह का पूछना किसी मसलहत के तहत है, मेरे नबी का पूछना भी किसी मसलहत के तहत है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कितना इल्म दिया ऐ नबी तुम्हें, अल्लाह ने कितना इल्म दिया। पहले जमीनों का इल्म दिया, जमीन के अंदर समंदरों का इल्म दिया, पहाड़ों का इल्म दिया, समुद्रों के अंदर जानवरों का इल्म दिया, सारे दरख्तों का इल्म दिया, सारा इल्म दिया, उन उम्मत का इल्म दिया, अपनी उम्मत के अंदर तफर्रकात का इल्म दिया, सारा इल्म जब दे चुका नबी को, फिर अल्लाह ने आसमानों का इल्म दिया, सातों आसमानों का इल्म दिया, अर्श मुअल्ला का इल्म दिया, फरिश्तों का इल्म दिया, कुरान का इल्म दिया, अल्लाह ने जन्नत का इल्म
علم دیا, جنت کے اندر طبقوں کا علم دیا, طوبہ درخت کا علم دیا, جنت کے اندر ساری منزلوں کا علم دیا. پھر اللہ نے اللہ حضور کو جہنم کا علم دیا, جہنم کے گڑھوں کا علم دیا, اللہ نے فرشتوں کا علم دیا, اللہ نے سدرۃ المنتہا کا علم دیا, اللہ نے نورانی حجابات کا علم دیا, اللہ نے ساری امتوں کا علم دیا, پہلی امتوں کا علم دیا, آخری امت کا علم دیا, اللہ نے آدم کا علم دیا, نوح کا علم دیا, ابراہیم خلیل اللہ کا علم دیا, موسیٰ کلیم اللہ کا علم دیا. سب کا جب اللہ علم دے چکا, پھر اللہ نے فرمایا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے پھر فرمایا اے سنیا تجھے اتنا عطا کیا ہے, اتنا عطا کیا ہے, بس باقی کوئی حد نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا آؤ سنا ایک مضمون کا سنا. سورۃ توبہ آیت نمبر 66, سورۃ توبہ آیت نمبر 66, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, سورۃ توبہ آیت نمبر 66. یہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں, کیوں ہو گئے؟ امام ابن جریر طبری آج تو 850 سال پہلے گزرا جو سارے سچے تے سچے مسلمان ہونے ہیں, ہے جی, کوئی تفرقہ نہیں ہونے ہے. امام ابن جریر طبری تفسیر طبری کے اندر اسی آیت تحت یہ لکھنے ہیں. سنو ذرا. ایک بندہ آیا, ایک صحابی رسول آیا, آپ کہنے لگا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. اچھا ایک گل دسو, اج اڈی کو کچھ ہے گلا ونجے, رات کوئی گاں مجھ گلا ونجے, اس کی کرنے ہیں سویرے اٹھنے تو کہنے گاں مجھ کھلی پئی, ایک بندہ ہنا لالا تو دو بندے کہیں کھرا نپ کے ہنج وانج, تو دو بندے کہیں ہنج وانج, تو لالا ہنج وانج, جس اللہ گئی فون کر چھڑے. اسیں کرنے نا. اللہ اکبر, میرے نبی نشان ویکھو. ایک صحابی آیا حضور کی برگاہ میں, امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں آیا آ کہتا ہے یا رسول اللہ رات کو میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا فلاں جنگل کے اندر چلا جا, اس جنگل کے اندر تیری اونٹنی کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے, جا کے لے آ. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ صحابی تھا, اللہ صحابی کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ آئے صحابی والا عقیدہ دیکھو, صحابی کا عقیدہ دیکھو اس حدیث سے. صحابی کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا حضور کے پاس کیا جانا ہے؟ وہ تو عام سے بندے ہیں, ہمارے بڑے بھائیوں جیسے ہیں. یہ کتابیں میں دکھا سکتا ہوں, کچھ لکھا ہے, وہ مار کی مٹی میں مل جائیں گے, ان کو کیا خبر ہے. صحابی رسول نے یہ نہیں کہا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلو جی میں بھی 2-4 بندوں کو لیتا ہوں, جا کے ڈھونڈتا ہوں, جی بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں, جا کے چیک کر لوں گا جی, یہ بھی نہیں کیا. آئے اللہ اکبر. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں. وہاں سے چلا گیا, اب جہاں سے چلا گیا, کچھ لوگ محفل سجی ہوئی تھی, محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کچھ لوگ وہ تھے جو کہ جو ہے نا نبی کو دل سے نہیں مانتے تھے, ہے جی, بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دی. سنا انا محمد, تفسیر میں جری سنو, تفسیر میں جری سنو, میں توجہ کرو. سنا انا محمد اننا کتفلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب. اللہ اکبر. آپ کنے سرگوشی کر دیں, آپ دن اے دیکھو اسی وچ بیٹھے ہیں, ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں, اور جنگل ہی خبر دینا. وما یدری بالغیب, ای غیب کی جانے. ہائے 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 ہائے. بزرگوں توجہ کیسو, اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اپنی برکات نے قبول کرے, اللہ سا علم نہ جوڑے رکھے, سبحان اللہ. توجہ کرو. فرمایا حدثنا انا محمد اننا کتفلان بواد, اڈے کول اسی کول بیٹھے, ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں, اور جنگل یہ خبر دیندا پیا, او کتنی خبر دینا پیا. وما یدری بالغیب, اے غیب کی جانے, اے غیب کی جانے. جو ہی غیب نے انکار کیتا, اللہ نے قرآن نازل ہو گیا, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے محبوبہ نہ کٹ تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. کیتا کیا ہے؟ فرمایا محبوب جو تم سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں, یہ یہاں ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. اب انہوں نے کیتا کیا ہے, ایک غیب نے انکار کیتا, ایک نبی نشان سے تخصیص کی تھی, تو اللہ نے قرآن نازل ہو گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو مجھے بتائیں جو صبح شام بیٹھ کے پیمانہ لے کے بیٹھا ہو, اتنا پتہ ہے اتنا نہیں پتا, اتنا پتہ ہے اتنا نہیں پتا, جو اتنا بیان کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم کس طرف جا رہے ہیں بزرگوں؟ یہ ہے نبی کی شان کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, وہ جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہے. اور میں تھوڑا سا بخاری کی طرف چلتا ہوں, کیونکہ حدیثیں میں الحمدللہ صاحب کو صرف قرآن و حدیث سنا رہا ہوں نا. قرآن و حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن و حدیث سننے کی کوشش کریں. قرآن یہ یار یہ باری بہت سنے رہے ہو, وہ وقت لگ گیا ہوں. مسئلہ ایک اور, ایک سنو میری گل. جدوں دیسی گھیو ہے نا, بنسپتی کوئی نہیں آیا, سارے آخنے گھیو ہے, این گل ہے جنا بنسپتی چلے نا, بتانے بھائی بنسپتی کا ہی جڑا دیسی ہے. پہلے لوگ سچے کیتے ہیں, ان کی کرنے ہے بس ایک بندہ آنے سونا جا واقعہ پیش کرنے ہے, بندہ سرور جا بنے ہے, مذہبی آ بنے ہے, کیونکہ مخالف شاید ہی کو نہیں ہے. ہوں اصا بہت بڑا مسئلہ آڑے سنیا نا, بہت بڑا مقابلہ. اصا کچھ اپنا ذہن ہے ٹھیک رکھنا پوسی, اصا کوئی علم جڑنا پوسی, اپنے لداں جوڑنا پوسی, نہیں تو اڈی سنیت بچنی کوئی نہیں, کیونکہ اڈے اٹیک ہونے پین بہت سخت قسم ہونے.
اس واسطے اصا لوگاں یہ چیز دیکھنی چاہیے وے بھائی ہوں کام بندو وے ہوں صرف قرآن حدیث سننا جی نہ سننے کی عادت پوا قرآن سننے کی عادت پوا حدیث سننے کی عادت پوا تو یہ علماء بلوا جو قرآن حدیث پیش کرا یہ باقی شک والا کام لوگ گیا ہوں دور نہیں رہا. اچھا اللہ اکبر. بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ اور بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان صفحہ 102 صفحہ 59 حدیث موجود ہے. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون قبلتی اهنا فوالله لا يخفى عليها ركوعكم ولا خشوع. اللہ اکبر. حدیث سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر موجود ہیں, امامت کروا رہے ہیں, نماز پڑھائی سلام پھیرا, نماز پڑھائی سلام پھیرا, بجلی نہیں آئی, نماز پڑھائی سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئیے اترون قبلتی اهنا, میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہائے 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 ہائے. بخاری کی حدیث سنو جی. واہ. حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں فقط آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں. اے میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے جب آگے رکوع سجدے کر رہا ہوتا ہوں صرف اترون قبلتی اهنا, صرف قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے. یا رسول اللہ بالکل جو امام کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا خبر پیچھے کتنے مقتدی کھڑے ہیں, پیچھے کون کون سا مقتدی کھڑا ہے, کیا کیا کر رہا ہے, ان کو کیا پتا. فرمایا نہیں نہیں میں کوئی عام امام نہیں ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں, میں جانتا ہوں تم پیچھے کیا کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم سجدے کیسے کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم کس حال میں کھڑے ہو, میں جانتا ہوں میرے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث کے الفاظ سننا واللہ لا یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم. میرے نبی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میں جانتا ہوں جو تمہارے رکوع کو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دلوں کے حال بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں تم کتنے جھکتے ہو میں وہ بھی دیکھتا ہوں, اور دل سے کتنے جھکتے ہو میں وہ بھی دیکھتا ہوں. بھائی بخاری پڑھی ہے نا, ذمہ دار ہوں, دکھانے کا ذمہ دار ہوں. حضور نے فرمایا جو تم دل سے جھکتے ہو نا میں وہ بھی جانتا ہوں. وہ کچھ صحابہ کرام کچھ منافق تھے نا صحابہ کرام میں جو جھکتے تھے نا سبحان ربی العظیم کی جگہ کچھ اور کرتے. اب مجھے بتائیں سرگوشی جو کر رہا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا امام کو پیچھے کیا ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تم دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہو, میں سنتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. اور کیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم پیچھے, آپ کو کیسے پتا. صحابہ کرام نے سوال اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم آگے ہوتے ہیں, آپ آگے ہوتے ہیں ہم پیچھے ہوتے ہیں, ہم آپ کو کیسے پتا. حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں, اور پیچھے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم ہاتھ کے دلی پر لکیریں دیکھتے ہو. کیوں بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں, صحیح حدیث ہے. ہوں حدیث آ گئی ہے تو ہوں اس تو مراد کی وے خشوع رکوع دیوں بھی پیچھے ہونا ہے. ماما کیا پتا پیچھے رکوع کے جو ہونے بہن, چلو رکوع ظاہر ہے, دلنی حالات خشوع حضور جاننے والا, حضور جاننے والا. وہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ اکبر عاشق نعشق گزرا, وہ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. اچھا ایک سو اور علم نکل دساں الحمدللہ تو سننے پہ ہو تو گل سمجھا سی. ایک امام گزرا, محدث گزرا, حجت الاسلام گزرا, امام محمد بن محمد غزالی. امام غزالی نام سنا نا, یہ 505 ہجری کی وفات ہوئی اس نے, اور یہ لقب تک یہ حجت الاسلام. چلو حکم نکال سنو, یہ حاکم کون ہونا تے حجت الاسلام کون ہونا تے حافظ الحدیث کون ہونا, یہ نکی گلا سن کے نا. خصوصاً سی گل سمجھ رکھو بھئی سب تو بڑا رتبہ نا اس اندر شریعت اندر وہ حاکم اکرم جناجی صاحب. پوری حضور نے امت پہ اس وقت تک کئی حاکم گزرا. امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نیشا پوری جن کا سن وفات 405 ہجری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ محدث تھا جس کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھیں. حاکم اسے کہتے ہیں جسے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں, صحیح حدیثیں. دوسرے نمبر پر مقام ہوتا ہے حجت الاسلام کا. پوری امت میں ایک ہی, آج کل تو مولوی نے صاحب لگا لیا جناب علامہ حجت الاسلام صاحب آگے جی, حالانکہ حجت الاسلام اسے کہتے ہیں جسے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں. اور پوری امت میں ایک ہی گزرا امام محمد بن محمد غزالی. سمجھا رہی ہے بھائی. تو امام غزالی اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے 1000 حدیث یاد ہو, ٹھیک ہے, اس حافظ الحدیث کہتے ہیں. تو
حجت الاسلام امام محمد بن غزالی المنقذ من دلال کے اندر آ جائے جی، المنقذ من دلال کے اندر حواس خمسہ میں بحث کرتے ہیں، اے دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، اس تے بحث کرنے کرنے نبی نشان کی ایک دن سنو ذرا آئے آئے میں پاچے چھمنے نال تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا، دو کتاب پڑھنے نال کچھ پا کے تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا، امام غزالی دین سمجھ نہیں آئے ہیں کہ فرمانے سنو، فرمانے اللہ اکبر، امام غزالی فرمانے نو فن نبوتو ایدن عبارت عن طور یغسل فی عین اللہ نور یدھر نور الغیب والامور لا یدرک العقل، فرمایا رب تعالی جدو کسی نبی بڑھنا وے پھر اسے یوں نہیں چھوڑے نا، رب تعالی نبی کو ایسی آنکھ دیتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے شردے نہیں رہتے۔ اگدا تو کتے پھرنا پیا، تو دیوار تو پڑھنا علم نہیں، فرمایا تو کملا وے تینوں پتہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ بڑھنا اس نے اکھی کے پردے ہی کو نہیں ہونے۔ اللہ اور یہ کوئی گل، یہ کوڑی گل نہیں ہے، نبی نشان اللہ اکبر، سوال ہی پتہ نہیں نبی دی آنکھ تو کچھ ہے پوچھیدہ نہیں ہے۔ اے ویکھو تسی معراج رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں، مسلم شریف نہیں صحیح حدیث، الحمدللہ حدیث صحیح پیش کرتا ہے، نہ کوئی انکار کرے نہ کوئی ڈکے آخے جی آج کل کوئی طبقے آ گئے نہ جی حدیث مننی نہ ضعیف ہے، حدیث صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں جا رہا معراج تے براق دے سوار ہاں، سپیڈ نہ جا رہے ہیں، میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر چ کھلو کے، رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، آئے ہائے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیں ہے جی، کھڑے ہو کے کیا کرنے پین؟ اچھا چلو چھوڑو ایک گل سنو دیکھنا بھائی، براق نے سپیڈ کتنی تساں علماء کو سنا تے براق نے سپیڈ کتنی، او جتھے نظر وینی اوتھے جا قدم رکھنا، یہ بجلی تو تیرے براق برق تو نکلا، برق بجلی آخنے بھائی اس تیز بجلی تو تیز جا رہا تے قبر چ موسیٰ علیہ السلام قبر چ کھڑے ہوئے، قبر تے مٹی ہونی وے، منو مٹی ہونی وے، اللہ کرے سوائی گل سمجھا ونجے تساں نبی نشان سمجھا وے ہے جی، چل جی قبر چ مٹی ہونی نا منو مٹی ہونی تے موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے نماز پڑھنے پین تے براق تے حضور سوار تے سپیڈ نہ براق بنا پیا تے کتنی براق سپیڈ نہ بنا پا تے حضور دی نظر کمال دیکھو اتنی سپیڈ نہ اسی گڈی بیٹھے ہواں تے باہر نظر جانا باہر کو رہے ہیں ہے جی، تے حضور براق تے بیٹھے ہوئے تے پن رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبری ہوئی، فرمایا میں دیکھیا موسیٰ قبر چ کھلو کے نماز پہ پڑھ دے من، سبحان اللہ، پتہ چلا بھی نبی قبر زندہ ہونے نے، یہ بھی گل سن گے نو تے پھر نبی نے نکاح دیکھو سب تو دنیا وچ نا اس کائنات وچ سب تو کثیف چیز سب تو سخت چیز جڑی وہ مٹی دے، مٹی تو آر پار بندہ نہیں دیکھ سکنا، کوئی اکھ نہیں دیکھ سکنی، لیکن نبی نے آنکھ اس تو بھی آگے دیکھنی ہے، اس تو بھی آگے دیکھنی ہے۔ اللہ اکبر، تھکتے نہیں گئے ہوئے ہیں، تھکے تو نہیں ہونا، گل سمجھانی پئی، میں خوشی ماں تھا اسی تساں گل سمجھا سی بقایا تقریرا تسی مولوی بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور نشان نے دیکھو، اللہ اکبر حضور قبر۔ اور آؤ ایک اور حدیث سنوا، مسلم نہیں مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نو اوپر نہیں ہے، خاموش سنو گل سنو ہے، شاباش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے خاموشی کا عالم ہے، حضور فرمایا میرے پہلے صحابہ تو کوئی آواز آئیے، آج نویاں نویں گلا سنو نا، مولوی کو گلا سننے آنے انہیں پرانیاں مڑ کے کر رہے ہیں، اج زمانے کو نویں گلا سنو ہے، تھوڑی دعا ہونی چاہیے۔ اچھا اللہ اکبر، حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ تو کوئی آواز آئیے، یا رسول اللہ کوئی نہیں آئی، فرمایا میرے پیارے صحابہ آج تو 70 سال پہلے جہنم نے موئے تو ایک بڑا سارا وٹا بگایا گیا، ایک پتھر بگایا گیا، کدوں 70 سال پہلے، اج جا کے وہ پتھر مقام جہنم نے تھلی تہ تے ٹکرایا وے، جا کے ٹکرایا میں محمد یہاں بیٹھ کے آواز سننا پینے، گل سمجھ آنی پینی کوئی آنی پینے، فرمایا 76 آئے جہنم کتنی ڈوگی، اللہ سا محفوظ رکھے، اللہ ایسا زور ناڑی محبت کرنے ایسی محفل سجنے، اللہ ان صدقے سامنے محفوظ رکھے۔ جہنم نے گڑے دیکھو، جہنم نے مجھے 70 سال پہلے بٹا بگایا گیا، تو آ نہیں رہا 70 سال تو بعد جا کے وہ پتھر زمین تے جا کے ٹکرایا، حضور فرمایا میں محمد اے شہدائے اور قبر تے بیٹھ کے آواز سنتا پیا نے۔ سمجھ آئی نہیں بھائی گالو، سارا قرآن حدیث پڑھا نا، کیوں جی قرآن حدیث سمجھ آیا؟ ہاں قرآن حدیث سننے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضور کت تک حضور نظر میں نہیں ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف نے ایک حدیث کو اور سنا، آج میں بخاری سے سنا کے ملنی ہے جی، بخاری شریف سے میں سنا جو سنا کے ملنی، کوئی پریشان تو نہیں تھی گئے ہیں، اللہ اکبر۔ بخاری شریف نے حدیث پہلی جلد صفحہ 256 ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اخبرنا عن بس فی الخلق، حضور عمر فرماتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث بھی لکھی ہے اور اس پہ بڑی سونی بحث کی ہے علی کلمۃ اللہ میں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نا
آپ نے کتاب لکھی لکھا رحمۃ اللہ، اس کے اندر اس حدیث سے بڑی پیاری بحث کی ہے، خدا کے سنیوں کا عقیدہ ہی رکھ دیا ہے. وہ کچھ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں خطاب کر رہا تھا، ایک بندہ کہنے لگا او جی پیر میرے علی شاہ صاحب تو ہمارے ہیں. میں کہا ذرا منہ دھو کے آنا ایک باری تو بات آ کے سنیا نہ گل کرے پیر میرے کنڈے مان. میں کہا پیر میرے لیے حدیث لکھی ہے کیسے تو ایمان لانا. بخاری شریف عمر فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دینا ہمیں شروع کر دیں. کہاں سے دینا شروع کر دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبارنا انبس فی الخلق، جہاں سے اللہ نے مخلوقات پیدا کرنی شروع کی وہاں سے نبی کریم نے ہمیں بتانا شروع کیا. بتاتے بتاتے فی دخل الجنہ منازلہم فی نار جہنم منازلہم، جہنم میں آخری جہنمی کا داخل ہونے تک اور جنت میں آخری جنتی کا داخل ہونے تک سب کچھ حضور نے ہمیں بتا دیا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنا یاد رہا انہیں یاد رکھا، جنا بھول گئے انہیں بھول ہی گئے. اللہ اکبر. یہ قسم کی گل ہے کہ یاد رکھا تو کہیں بھول گئے. اللہ اکبر. اور میں اللہ اکبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث، میں بخاری حدیث تو پڑھنا آنا آج کل وہ لوگ طبقے بخاری وہ مننے. میں کہا چل تو بخاری تھی رک مان دے چنگی گل ہے. بخاری شریف ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ یا رسول اللہ اسمع انی اسمع منک حدیثا کثیرا انفاؤ. یا رسول اللہ میں آپ سے کئی حدیثیں سنتا ہوں، کئی باتیں سنتا ہوں، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھی، مجھے نسیان کا مرض ہے. اچھا حضور یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میں کوئی حکیم ہوں، نسخے بنا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس جا کے کچھ جو کچھ لینا ہے لے لو، نسخہ لے لو. نہ یہ در رسالت ہے، یہ در رسالت ہے. میں پہلے بھی حدیث اور قرآن پڑھ چکا ہوں، تقریباً بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. صرف میں آپ کو واضح واضح بتا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ہے کئی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب سدرتا کا اپنی چادر کھول کے میرے سامنے رکھ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چادر رکھی گئی. اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ چادریں پھیلانا، چولیاں پھیلانا صرف اللہ کے سامنے ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کے سامنے پھیلانی کیا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. نہ جو حضور کے سامنے چادر پھیلائی، حضور نے سینے کے قریب ہاتھ لگا کر ہاتھ اٹھائے، ڈال دیے، کچھ ڈال رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا. میں نے کہا اب وہ قرآن کی آیت پڑھ وما ہوا علی الغیب بدنین. یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں اور بٹانے میں کنجوس نہیں. کیسے بانٹ رہے ہیں، توجہ کر. اللہ اکبر. سامعین زیت شام توجہ فرمانا کہ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کر دیا. انس بن مالک پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ تم نے کچھ دیکھا تھا؟ فرمایا جب ہاتھ اٹھے تھے تب بھی خالی تھے، جب نیچے کیے تب بھی خالی تھے. اے ابو ہریرہ پھر ایسا کیتا تم نے کہاں سے لے لیا؟ خالی چادر لے کے ہم سینے سے لگا لی. فرمایا تو جانتا نہیں ہے حضور کے خالی ہاتھ جس چادر کی طرف بڑے تھے، جب سے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی ہے رب کعبہ کی قسم حضور کی کوئی بات مجھے بھولی نہیں ہے. حضور کی کوئی بات نہیں بھولی. اور اس کا ثبوت بھی ہے. سب سے زیادہ حدیثیں آج روایت ابو ہریرہ سے ہیں. دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر ہیں اور تیسرے نمبر عائشہ ہیں. سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی ہیں؟ ابو ہریرہ نے. اور یہ فیضان کہاں سے ملا تھا؟ در مصطفیٰ سے ملا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، ابن ماجہ میں حدیث موجود، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھا، امام ابو نعیم نے لکھا اس کو، اور اللہ اکبر امام ابن عساکر نے اس کو روایت کیا. میں کتنے نام لوں اس حدیث کو. بڑی میں نے صحیح حدیثوں کی تقریباً 24 کتابوں میں نے اس کو پڑھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رفع الدنیا الا انظر علیہا ما ہوا قائم فی یوم القیامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بات سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، اور الا انظر علیہا علی یوم القیامہ. آئے ہائے ہائے ہائے. میں کہا مولوی جی بسترے چاوڑے نہ پتہ نہیں چلتا کہ انظروں کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک وہ پڑھ لینے سے کہ کیا کہتے ہیں فضائل و اعمال یہ پتہ نہیں چلتا کہ انظروں کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں انظرو ننظرو تنظرو یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ روف امر ہے اور مطلق وجوب کے لیے آتا ہے. حضور نے فرمایا یاد کر لو آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں، میں محمد دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور کیسے دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اٹھا کے زمین سامنے رکھ دی ہے، ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہم نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکیریں دیکھتے ہو. سمجھ آئیے بھائی. میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی جلال الافہام کے اندر ابن قیم کون ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، دیوبندیوں کا امام ہے ابن قیم. اور ابن قیم یہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا، اور ابن تیمیہ کا صنفات 227 ہجری ہے، ابن قیم کا صنفات 251 ہجری ہے، اور اس کا شاگرد ایک اور گزرا حافظ ابن کثیر، اس صنفات 774 ہجری ہے. تینوں استاد شاگرد ہیں.
اور پہلا جو امام اس کا استاد تھا ابن تیمیہ، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دور سے نبی کی روضے کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے. استغفر اللہ. میں بکھانے سے جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ بھائی ایک تو عقیدہ بھائی. میں نے کہا تو نے حدیث نہیں پڑھی نا، تو جاہل ہے. صرف 2 کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مولوی نہیں بنتا. خون گالنا پڑتا ہے، صفحے گالنے پڑتے ہیں. حضرت بلال بن حرس امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے ساتھ گزرے ہیں. امام بخاری کا صنفات 256 ہجری اور امام دارمی کا صنفات 255 ہجری. ہم مسئلہ امام انہوں نے کتاب لکھی دارمی شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت بلال بن حرس حضور کے وصال کے بعد چلے گئے شام گئے. حضور خواب میں آئے، اے بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ گل سمجھ نہیں آئی سوان. اے بلال بن حرس ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ بلال بن حرس نے وہاں سے اٹھنی پکڑی، سفر باندھا. نیت کدھر کی؟ جا رہا ہوں حضور کے روزے پر. اور مجھے بتاؤ یہ فتویٰ دفعہ فٹ کرو تو بلال بن حرس پہ فتویٰ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نیت کی، چل پڑے. وہاں پہنچے، جا کے اپنا متھا نکلنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری مروان نے تنگ کیا. میں پڑھ رہا ہوں مستد امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ 241 صنفات امام بخاری کے استاد ہیں. تقریباً آپ علم جاننے کے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں. امید ہے یہ قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، میں بھونکے مارتے نہیں ہوں الحمدللہ. میرے سر پہ جن کا ہاتھ ہے الحمدللہ انہوں نے مجھے بتایا یہ قرآن حدیث پہ تو بٹرا پڑھی، گل اگلے پیچھے کرنی ہی نہیں ہے. قرآن حدیث پڑھنا پہ نا. امام احمد بن حنبل اندر امام احمد بن حنبل انہوں امام بخاری نے بھی استاد نے اللہ کو گلا لمی تھی. امام احمد بن حنبل حدیث لکھی ہے کہ ابو ایوب انصاری مروان نے ظلم تو تنگ آ کے جا کے حضور نے قبر سے سر رگڑنا شروع کر دیتا. جو ہی سر رگڑیا مروان تکیا، آگے ٹوٹا ماریا. اوے پتھر پہ کی کر رہا مروان؟ ابو ایوب انصاری آخر دے خبردار چپ ہو جا، میں پتھر پہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. آج کل لوگ کہنے جی وہ قبر جمع کے مٹی ہو گئے. میں کہا تیرا عقیدہ ورنہ ہی نہیں. تو میں گل کا تو چھوڑی کی دی ابن قیم اس اپنی کتاب جلال الافہام میں لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھکے تو نہیں تھی نا حدیث پڑھنا وا میں ابن قیم جلال الافہام میں لکھنا حالانکہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن حدیث لکھا کیوں کہ کرو آ نہیں لکھ رہے. اچھا حدیث لکھی جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ علی محبتی وعارفہم، جو بھی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے میں اس کو درود خود سنتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. اچھا حضور جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کو جہاں سے کوئی غلام پکارے حضور سنتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا امام طبرانی رحم اللہ 360 ہجری صنفات ہے، آج سے 1150 سال پہلے گزرے ہیں. یار ہم سے زیادہ وہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئے ہیں. خدا کی قسم ساری زندگی صرف امام طبرانی کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے رہو، تمہاری زندگیاں کم ہیں. انہوں نے اتنا لکھ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم امام طبرانی جیسا محدث کوئی نہیں گزرا. اگر آپ نے جاننا ہو پہلے محدثین کو پڑھ کے دیکھیں. رب کعبہ کی قسم امام محدثین نے لکھا. اللہ اکبر. امام طبرانی لکھتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ام میمونہ حضور کی بیوی حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں حضور وضو کر رہے تھے، وضو کی جگہ وضو کر رہے تھے. حضور نے فرمایا لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ. جی اے بھی حدیث آنا کیوں جی حدیث سنیا نہیں کرو پہلے جو اے پہ حدیث سنو سنیا کو سنیے نہیں پڑھنے حدیث. آؤ دیکھو ذرا. حضور نے فرمایا لبیک 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 ونصرت ونصرت نصرتا، میں محمد حاضر ہوں اور تیری غلام مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. تمہیں میمونہ نے آگے پیچھے دیکھا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کس کو کہا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا میرا ایک غلام مکہ میں رہتا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان 450 میل کا فاصلہ. فرمایا میرا غلام مکے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ اے غلام تجھ پہ جب مشکل وقت آئے میں محمد کو یاد کرنا، میں تمہیں پہنچوں گا مدد کو. آج اس میں مشکل وقت ہے، اس نے وہاں سے کہا ہے یا رسول اللہ مدد. میں یہاں کہہ رہا ہوں لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں؟ حدیث سنو نا، حدیث سنو پیپر حدیثان. کوئی آکھے بھائی حدیث غلط دے حوالہ پیش کرو 1 لاکھ روپے انعام دے سا. بھائی دیونا جی کوئی نہیں کل ہی سچی. میں ایک حدیث پڑھنے واسطے یار جروا جوڑے نہ بھی کرو حدیث غلط نہ پڑھوایا. الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور ہی نگاہ میں کے پیش کراں. اللہ اکبر. آؤ بخاری شریف پڑھتے ہیں، باب المراقب پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں؟ یا رسول اللہ بیٹھے ہیں. پھر یا رسول اللہ فرمایا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میں اس وقت آب کوثر کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائی بخاری میں حدیث نہ دکھاؤں، ساری بخاری پڑھو نا. نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے جی ام عائشہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں اور جس نے یہ کہا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے نبی پہ بہتان باندھا. میں کہا تو صرف حدیث یہ پڑھ کے بس فتویٰ دے دیا تو نے، کتنا جاہل ہے تو. اچھا میں ایک اور مزید بات ہوں، فتویٰ دینا کتنا خطرناک کام ہے. اللہ اکبر.
آج جو 7 دن کے بعد مفتی بن جاتا ہے نا بندہ، پھر لگاؤ مفتی، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ ظالم تو کچھ پڑھ تو صحیح. اس کے محدثین نے کیا لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ او جی معاشہ پہ تمہیں لگی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا. او جی فلانی جنگ میں حضور نے بھیج دیا تھا، صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضور کو پتہ ہوتا ہے حضور کا. میں کو ظالمہ یہ تو کگی کرنا بیان کتے تو پڑھا. جی محدثین نے پڑھنا بھی حدیث محدثین کی بحث کی تھی، امام فخر الدین رازی کی بحث کی تھی. اچھا اس حدیث کے بارے چو پہلی گل محدثین نے کہا یہ اما عائشہ نا اپنا اجتہاد ہے، یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کے قابل سامنے نا اس حدیث کے سامنے جدوں ڈائریکٹ حدیث دور تو آ ونجے نا پھر جو حدیث صحابہ کرام تو روایت نہیں اس پیچھے چھوڑ دیں نا، اس سچ بھی نہ یہ اصول ہے. لیکن چلو اصول چھوڑو. میں نے کہا اما عائشہ نہیں گل ہے اس ذاتی غیب نہیں نفی وے اڈا کیدا ہی وے اللہ تبارک تعالی ذاتی طور پہ غیب جاننا تے اللہ نے نبی اللہ نہیں عطا نہ غیب جاننے. یہ گل یاد رکھو، یہ گل یاد رکھو، فرق کرو، یہ فرق کرو. میرے مرشد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ سنیوں کبھی یہ نہیں رہا کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے. ہمارا کبھی یہ عقیدہ نہیں رہا. ہمارا عقیدہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ کا غیب تو وسیع ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. نبی کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بس جو اللہ نے عطا کر دیا وہ ہے، اس کی بھی حد ہم نہیں جانتے. میں نے وہ علمک ما لم تکن تعلم پیش کیا ہے نا، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے آؤ میں تھوڑی سی بخاری 2-4 حدیث پڑھنا. تھکتے نہیں گئے تسی؟ تھکنا نہیں ہے، یہ حدیث سنا کرو ہوں بس وہ دور لگ گیا بھائی اسی مولی سننا نہیں. حضرت صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب پڑھ رہا ہوں بخاری شریف. تھوڑی سروی لوی کرانا کیونکہ لوگ سورہ سننے نہیں، بڑا مسئلہ. سورہ نہ عمدانی مولوی ہے نہیں فیکو نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ نا. حضرت صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، ابھی کعبۃ اللہ فتح نہیں ہوا. دونوں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. صفوان کہتا ہے اے عمیر ہمارے بزرگوں کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ بڑا برا ہوا. اب جنگ ہوئی تھی بدر کی اور شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی دونوں بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تیسرا کان سننے والا نہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. عمیر کہتا ہے ہاں یار ہمارے ساتھ بہت برا ہوا. صفوان بن امیہ بھی کہتا ہے یار ابو ہمارے بزرگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا برا کیا، کاش ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر سکتے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر سکتے اور بدلہ لے سکتے. اور عمیر کہتا ہے میرا بیٹا بھی وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، ان کو ملنے کے لیے اگر میں جاتا، بیٹے کو ملنے کے لیے جاتا اور جا کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا. لیکن اللہ اکبر میں جا سکتا ہوں لیکن میرے 2 مسئلے ہیں صفوان، اگر وہ 2 مسئلے حل ہو جائے میں جا کے یہ کام تمام کر سکتا ہوں. صفوان کہتا ہے بتا. کہتا عمیر کہتا ہے اے صفوان میرا کچھ قرض ہے، کاش وہ قرض تو کوئی چکا دیتا، پھر میں چلا جاتا اور میری بیوی اور بچے ہیں ان کی کفالت کا کوئی ذمہ لے لیتا، میں چلا جاتا. میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف، میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کی 3 جلد. اللہ اکبر توجہ کرنا توجہ کرنا. صفوان کہتا ہے اوے عمیر تو جا، تو ہی کم کر کے آ، میں جانا میرے تیرے بیوی بچے جانا تیرا قرضہ جانے. بخاری سنے ہو. اللہ اکبر. فرمایا عمیر تو جا. عمیر بن وہاب نے نفے میں نبل خنجر ڈالا، تیاری کی، سفر بندہ چلا گیا. جب مدینہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ عمیر آیا ہے. حضور نے پوچھا بتا عمیر کیوں آیا ہے؟ عمیر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں. فرمایا نہیں عمیر سچ سچ بتا کیوں آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹے کو ملنے آیا ہوں. حضور نے تیسری دفعہ پوچھا اے عمیر بتا تو کیوں آیا ہے؟ حضور یا رسول اللہ نے بیٹے کو ملنے آیا ہوں. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں تو کیوں آیا ہے؟ جی بخاری ہے نا، بخاری حضور بخاری ہے یہ ہے. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے؟ اے عمیر صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ گئے جو تو نے وعدے کیے تھے، کیا راستے میں آتے ہوئے بھول تو نہیں گیا؟ اور عمیر بن وہاب نے نفے سے خنجر نکالا، حضور کے کندھوں میں پھینکا اور جا کے کندھوں میں پکڑے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی یا رسول اللہ اتنی دوروں کوئی نبی ہی سن سکتا، اسی 2 کلے بیٹھے ہوں تیسرا سننے والا کوئی نہیں ہے. آؤ میں پھر پڑھنا بخاری شریف. ہائے ہائے کا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو لازمی. اور بار اڈے واسطے محمد بن قاسم کو نہیں آونا بھی آ کے ٹھوراجا تے ٹنگوری تھی نہ بھائی قرآن اور حدیث پڑھ سی ہے. اڈے واسطے باہر کو نہیں آونا، اصل وچوں اپنے پیدا کرنے ہیں. بس دعا کرو اللہ میرے شوق ہمیشہ قائم رکھے. ہائے ہائے میں حضرت علامہ ظہری صاحب میں برگاہ چی ہوں، ماں یہ شوق کون شوق اڈا کون ہے
نکل تو اس نال کوئی حضرت شیخ ماشاء اللہ یہ حضرت دی مہربانی میں کہ اڈے لوگوں نے محفل سجیاں یقین کرو ان لوگوں کی وجہ تو اور ان لوگوں ویکھ محبت بڑی نہیں چیزاں یقین کرو قسم ہے ان لوگوں ویکھ شوق پیدا ہویا ان لوگوں ہمیں سٹیج دینے ہے ٹائم دینے ہے ماشاءاللہ تقریر تو بہت لمبی ہو گئی تسی تھک نہیں گئے میں اس پاس حدیثاں تھوڑی جی پڑھ کے دیا اچھا کی گل بھی ہونی ہے اللہ اکبر اچھا وہ حدیث شریف کہ ایک حدیث اور سنانی ہے جنگ موتا شام کے اندر ہو رہی تھی میں اس وقت کتنی حدیث سنا رہا کتنے قرآن سنایا بھی نبی نشان ہی وے اللہ نے عطا نال ہر چپے چپے علم رکھنا وے نبی ہر جگہ پتہ ہے کی ہونا بعد کے نہیں ہونا پا ہے اللہ اکبر توجہ فرمانا ٹائم ہوں تھوڑا میں گلاں ختم کرنے لگا ہوں موتا کا مقام جنگ موتا شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے کتنی جنگ ہونی پئی شام کے اندر صحابہ کرام جنگ کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں چاند صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف صحابہ کرام بیٹھے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ موتا کے مقام شام کے اندر میں تم آپ کے دوست صحابہ کرام جناب والا جنگ شروع کر چکے ہیں پرچم اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے اچھا ای باقیات فضائل اعمال جن نہیں ہے اسی جو یہ لیکن اس نے آخری نا گلا کون لکھیاں آخریاں کیوں لکھیاں میں سو دسانا بھائی اے اگر ساری گلا لکھن پھر اندے شیش محل جڑانا ٹائم سی اللہ اکبر میں آج کی کر رہا ہاں موتا کا مقام شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں فرماتے ہیں میرے پیارے صاحب پرچم اسلام حضرت زید کے ہاتھ میں ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے پھر حضور نے فرمایا میرے پیارے صاحب اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں اب نبی والا پرچم اسلام حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے اے میرے پیارے صاحب اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں اب ابن رواح کے ہاتھ میں ہے پرچم اسلام اے میرے پیارے صاحب ابن رواح بھی شہید ہو گئے ہیں ابن رواح شام کی سرزمین پر شہید ہوتے ہیں اور میرا نبی مدینے میں بیٹھ کے کہتا ہے ابن رواح بھی شہید ہو گئے ہیں مولوی کہتا ہے دیوار کے پرے کا علم نہیں میں نے کہا تیری دیواریں کتنی موٹی مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر توجہ فرمانا پھر حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اب جھنڈا پرچم اسلام حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے پھر حضور نے ہاتھ بلند فرما دیے فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے پڑھی بخاری ہر جالا بن امیہ یہی گل سے کون نے یہ میں تو سنگا بخاری صحیح بخاری ہر جالا بن امیہ شام تو نکلے جلدی جلدی یار اس میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس جنگ کی خبریں دوں گا کہ جنگ میں کیا کیا ہوا ہم جیت گئے ہیں فوراً نکلے سفر باندھا اور جلدی پہنچے مدینہ میں آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما یا رسول اللہ میں جالا بن امیہ جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو سارے حالات آگے وہاں کے بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے حضور نے فرمایا جالا بن امیہ تو ہمیں بتانا پسند کرے گا یا ہم سے سننا پسند کرے گا ہے جی اور جالا بن امیہ وہاں بیٹھ گئے حضور نے بتانا شروع کر دیا جالا بن امیہ ہاتھ جوڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو وہ کچھ بھی بتایا ہے جو میں راستے میں آتے ہوئے بھول گیا تھا اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تو جس سے پاتے ہیں سب پانے والے میں دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ اکبر اللہ اکبر تھک نہیں گئے ہو اگر تھوڑی طبیعت ہوئے تو میں حدیث پڑھنا ہے لفظ آ چکے ہوں حضور تک رسو اللہ اکبر پریشان نہیں ہونا بھائی ساری حدیث سنائی میں سو ٹنگوری والے حدیث سنائی آنا سنیا نہیں حدیث قرآن سنا نہیں اے سننے نہیں اور میں حدیث نمبر قرآن سنوا جا گھر پڑھا کرو قرآن اللہ قسم ہائے ہائے اچھا نہیں نبیت پہ نہ علم کو نہیں بعد نہ علم کو نہیں نبی نے کچھ میں چل ٹھیک ہے سورۃ کاف میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا اب وہ پوری پہلے رکوع پڑھا لبی کا لوگ سی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو کہن توجہ فرماؤ قرآن خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے کچھ علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوار ہوئی کشتی کے پٹے کھوڑ دیے پٹے کھوڑ دیے موسیٰ علیہ السلام نے کرایہ دیا اس نے کہا آپ نیک لوگ ہیں میں کرایہ نہیں لیتا ابن جریر نے لکھا اس کی تفسیر میں ابن حفص بن کثیر نے لکھ دیا بڑے محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ اس بندے نے پیسے نہیں لیے کشتی کا کرایہ ہوتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کرایہ دیا اس نے کرایہ نہیں لیا کہ آپ بھلے لوگ ہیں خضر علیہ السلام نے جا کے پیچھے پھٹے کھوڑ دیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خضر تو نے کیا کیا پھٹے کھوڑ دیے اس نے تو ہم سے کرایہ نہیں لیا تو نے پھٹے کھوڑ دیے کیا کر رہا ہے خضر علیہ السلام نے کہا تھا تمہیں 3 چانس دیے ہوئے ہیں پہلا چانس ضائع ہو گیا ہے سوال نہیں کرنا
جو علم ہے وہ دیکھتا رہے سنتا رہے سمجھ آ گئی ٹھیک ہے چلا جانا. یہ شان ہے نبی کا مقام ہے نا بنا. اللہ اکبر. آگے چلے ایک خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کتنا پیارا بچہ ہے خضر کتنا پیارا بچہ ہے. خنجر نکالا جا کے بچے کے گلے میں مارا. قرآن ہے آرام صاحب بیٹھے موسیٰ نے قرآن ہے مارا خنجر ذبح کر رکھ دیا. موسیٰ کتنا پیارا بچہ تو نے خضر کتنا پیارا بچہ تو نے قتل کر دیا. اچھا آگے چلے ایک بستی سے روٹی مانگی. یار بڑے بھوکے ہیں خضر کسی روٹی تھوڑی مانگ. خضر اسلام نے روٹی مانگی کسی نے نہیں دی. آگے دیکھتے ہیں ایک دیوار گر رہی ہے. یہاں پر دو روایتیں ہیں حضرت دو روایتیں ہیں. ابن کثیر نے لکھا کہ دیوار گر رہی تھی انہوں نے کہا موسیٰ چل گارا بنائے نا دیوار کھڑی کریں. یعنی ہاتھوں سے دیوار بنائی گئی. ایک روایت خضر علیہ السلام کا علم تھا انہیں ہاتھ یوں کیا اللہ نے اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا. دو روایتیں ہیں. اب دونوں میں سے اللہ جب بہتر جانتا ہے کون سی صحیح ہے لیکن دونوں ہم پڑھتے رہتے ہیں. اچھا دیوار سیدھی ہو گئی. اب موسیٰ تو نے سوال کیوں کیا. موسیٰ کہتے ہیں دیوار سیدھی کر دی انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی تم دیوار سیدھی کر دی. قرآن ہے. اب یہاں پر 3 سوال اور تینوں کے جواب خضر نے دیے. خضر علیہ السلام کہتے ہیں وہ پھٹیا میں نے اس لیے کھوڑا تھا آگے ایک بادشاہ چوریاں کر رہا ہے کشتیاں. جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو کشتی پھٹی پرانی ہے اسے یہ چھوڑ دے گا چلا جائے گا. مجھے بتائے آنے والے وقت کی خبر نبی کیا نہیں دے سکتے ہیں. بھائی دی ہے نا خبر آنے والے وقت کی خبر دی ہے کہ نہیں دی ہے. اچھا وہ بچہ کیوں قتل کیا پھر بچے سے قتل کیا یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا. اپنے والدین اس کے مسلمان تھے وہ بھی کافر کرے گا. اے خضر جب کرے گا تو پہلے کیوں گل سمجھ نہیں آئی. بھائی قرآن ہے. اگر خضر علیہ السلام آپ کو یہ کس نے علم دیا آپ نے کہاں دیکھا جب یہ لوح محفوظ میں آپ نے دیکھ لیا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تھا یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا والدین کو کافر کرے گا. اے خضر پھر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو تم کیوں مٹاتے ہو. تم کون ہوتے ہو. آواز آتی ہے لا یجرت القضاء الا الدعاء. کوئی چیز تیری تقدیریں بدل سکتی کوئی چیز لوح محفوظ کو نہیں بدل سکتی. جب اللہ کی بلیوں اور نبیوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ لکھی تقدیر بٹھا دیتا ہے. بھائی سمجھ آئیے. اب ہوگا بڑا ہوگا وہ ہوگا کافر ہوگا یہ علم تو بعد کا ہے یہ کہاں سے آ گیا. اگر تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو لگاؤ ایک خضر پہ فتوا. قرآن تمہیں پھر شرک سے بڑا ہوا ہے تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹائم بہت ہو رہا. اچھا میں آخری گل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اللہ اکبر. خضر علیہ السلام غیب کی شے ہے. غیب نبی کی تو کوئی شے جدا نہیں. اور ایک اور میں رمضان جی خطاب کی تاز غلطی ہر قرآن پڑھنے والا حق نہیں ہونا. ہر قرآن پڑھنے والا اگر 80 لوگوں نے یہ مسئلہ قرآن چاہ کے مجھے میٹھی میٹھی نباز گل کریا جانے بابا حق دے بھائی حق کی نشانی نہیں. علامہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں قرآن کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ